مسافے کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، شادیوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، بیماری کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ جس کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ لینا کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کندھے کو جنازہ ترستا ہو سمجھنا کسی غریب کا جنازہ ہے۔ اگر امیر شہر سود خور ہے، حرام کھاتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو بھی کندھا بدلنے والوں کی قطار ہوگی، اور غریب شہر اگر مسجد کا امام ہے تو بھی اس کا جنازہ کاندھے کو ترس رہا ہوگا۔ یہ تم نے حالات بنا رکھے ہیں، لیکن بہرحال اس ظالم معاشرے میں کس سے قریب رہنا چاہتے ہو؟ کون ہے اپنا؟ اور وہ اللہ جو روزی دے، رزق دے، تقدیر بدلے، تمہارے سارے کام وہ اللہ بنائے۔ ماں کے پیٹ میں جب باپ بھی نہیں کھلا سکتا تھا، اللہ نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ کیوں اللہ کے قریب نہیں آتے؟ میرے اللہ سے رشتہ کیوں نہیں جوڑتے؟ حضور امام حسن البصری، یہ حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی گود میں پلنے والے شہزادے کو حسن بصری کہتے ہیں۔ مولا علی کے 4 خلیفہ ہیں، مولا مشکل کشا کے 4 خلیفہ ہیں، کمیل ابن زیاد، امام حسن، امام حسین اور حسن البصری، 4 خلیفہ۔ 2 خلفاء سے سلسلہ چلا، 2 سے سلسلہ رک گیا۔ امام حسن سے اور کمیل ابن زیاد سے سلسلہ آگے نہیں بڑھا، امام حسین سے اور امام حسن بصری سے سارے سلسلے چلے۔ امام حسن بصری وہ ہیں کہ رسول اللہ معراج سے جو جبہ پہن کر کے تشریف لائے تھے، اس جبے کو حضور نے مولا علی کو دیا تھا، اور مولا علی کو بھی کس شرط پہ دیا تھا، اس کو بھی سنیے۔ بہت پیاری سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں، ایک بہت خوبصورت سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں۔ جب حضور معراج سے واپس لوٹے تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا یہ جو لباس ہے میرا جبہ، یہ میں کس کو دوں؟ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ جو صحابی کہے گا اس کو دینا۔ حضور واپس آئے، ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ جبہ مجھے ملے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ملفوظات سے۔ اب آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بہت خوبصورت سی بات ہے، آپ کو احساس ہوگا کہ اعمال کی کیا اہمیت ہے، عمل کی کیا اہمیت ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے دے دے۔ آقا نے کہا تمہیں دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے دے دیا تو میں صداقت کو اختیار کروں گا اور صداقت کو عام کروں گا۔ آقا نے کہا بہت بڑا عمل ہے صداقت، لیکن یہ تمہارے حصے میں نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حضور مجھے دے دیں، آپ کیا کریں گے عمر؟ عرض کی حضور میں عدالت کو اختیار کروں گا اور عدالت کو عام کروں گا۔ کہا عمر یہ عمل بھی بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں۔ عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے، عرض کی حضور مجھے دے دیں، میں سخاوت کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی عمل بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں۔ جب میرے مولا مشکل کشا کی بات آئی، سید السادات، خاتم ولایت، فخر ولایت، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، امام علی ابن ابو طالب کی باری آئی، آپ نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجئے۔ آقا نے فرمایا اگر میں تم کو دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ جبہ آپ نے مجھے دے دیا تو میں جس کے بھی عیب دیکھوں گا اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے یہی کہا تھا اس لیے تمہارے مقدر میں۔ اور پھر وہ جبہ معراج والا رسول اللہ کا دیا ہوا مولا کائنات نے جب کسی کو دینا چاہا امام حسن البصری کو عطا فرمایا۔
اب آپ سمجھ سکتے ہیں امام حسن بصری کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ امام حسن بصری کے بارے میں مولا مشکل کشا کہا کرتے تھے، جہاں حسن بصری موجود ہو وہاں میں کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا بصرہ کے سارے ممبر اٹھا دیے جائیں، حسن بصری کے ممبر کے سوا کسی کا ممبر نہیں لگے گا۔ یہ امام حسن البصری ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا، جب حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت پر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ غور کرنا ذرا، بات یہی ہے، خدا جانے ہم نے کیا سبق پڑھا ہے۔ حسن بصری کہتے کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور آنسو حتیم میں ٹپک رہے ہیں۔ ہر ایک کو کعبے کی چھت پہ جانے کی اجازت نہ تھی۔ امام حسن البصری کہتے ہیں کہ وہ آواز پر جب میں نے توجہ کی تو وہ اس طرح ترتیب پا رہے تھے۔ آواز کیا آ رہی تھی ذرا سنیے۔ وہ آواز آ رہی تھی، یا اللہ تو قیامت میں مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ مولا محشر میں تو مجھے رسوا مت کرنا، مولا مجھے محشر میں رسوا مت کرنا، میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر تجھے کیا جواب دوں گا؟ مولا میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ مولا میرے اعمال ایسے نہیں، اور کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے۔ امام حسن البصری کہتے ہیں ارے یہ رونے والا کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ اتنا ڈرو کہ نا امید نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حد مقرر کی گئی ہے کہ اتنا مت ڈرو کہ نا امید ہو جاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈرو لیکن نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ ایمان صرف خوف کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف امید کا نام نہیں ہے۔ الایمانو بین الخوف و رجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اس سے ڈرو بھی اور اس سے امید بھی رکھو۔ اس کی بہترین مثال سیدنا فاروق اعظم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں ڈروں گا کہ وہ ایک جہنمی میں تو نہیں، اور اگر یہ اعلان ہوا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ جنتی میں ہی ہوں۔ یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ شاید کسی دیہاتی وائز نے اس کو زیادہ ڈرا دیا ہے اور ڈرانے کی وجہ سے یہ زیادہ ڈر گیا ہے۔ اللہ کرے اس کا رونا بند ہو، یہ زمین پر آئے تو میں اس کو سمجھاؤں، اس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے اتنا نہیں ڈرتے، کچھ امید بھی رکھتے ہیں۔ لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں جب وہ رونے والا رو کر کعبے کی چھت سے نیچے اترا اور میرے سامنے آیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا؟ میں تو حیران رہ گیا، اب میں کیا کہوں؟ کیونکہ وہ رونے والا کون تھا؟ حضرت بندہ نواز اپنے ملفوظات میں فرما رہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، الگ الگ نام آئے ہیں لیکن بندہ نواز نے جو نام لیا ہے میں وہ نام لے رہا ہوں۔ اب ذرا غور سے سننا محمود آباد اور گرد نواز سے آنے والوں توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن البصری کہتے ہیں جو قیامت کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں کو یاد کر کے آنسو بہا کر حتیم کے اندر اپنے آنسوؤں کو نچھاور کر رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ اسی شہزادے کو، اسی بادشاہ کو دنیا امام حسن مجتبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ امام حسن سے امام حسن یاد رکھو، محمود آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں، حسن کون ہے؟ امام حسن کون ہے؟ سن لو، حسن وہ ہے جسے امام حسین کا مخدوم اور مرشد ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کو دنیا حسن ابن علی کہتی ہے۔ جب امام حسن حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے خدمت میں
جو خادم بن کے چلا کرتا تھا، دنیا اسے امام حسین کہتی ہے۔ جس کا خادم اتنا بڑا ہو، اس مخدوم امام حسن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، وہ امام حسن مجتبی رو رہے ہیں جہنم کو یاد کر کے، وہ امام حسن رو رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے، وہ امام حسن رو رہے ہیں اپنی مغفرت کے لیے۔ اب امام حسن بصری کہتے ہیں شہزادے اتنا تو نہیں رونا چاہیے۔ اب ذرا غور کیجیے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، پیر و مرشد نہیں، صرف نانا شفیع المذنبین ہیں۔ آپ کے ابا تو ایسے ہیں کہ علی جب تک کسی کو چٹھی نہیں دیں گے کوئی پلسرات سے سلامتی سے گزر بھی نہیں سکتا۔ آپ کے ابا تو وہ ہیں، اور آپ کی امی تو وہ ہیں بادشاہ کہ جب میدان محشر میں سب نفسی نفسی کریں گے تو شہزادے تیری امی جب پلسرات سے گزرے گی تو اعلان ہوگا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی۔ نانا ایسے، ابا ایسے، امی ایسی، اور آپ اپنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، آپ اپنی بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ اب سننا امام حسن بصری کے سوال پر امام حسن کا جواب کیا تھا۔ امام حسن کہتے ہیں حسن بصری کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ جب میرے نانا پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ خاص طور پہ نبی کے خاندان کے لیے آیت اتر رہی ہے، محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ تو جب اللہ کے رسول پہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، امام حسن کہہ رہے ہیں میں صرف نقل کر رہا ہوں، جس کو بھی باتیں کرنا ہے وہ بندہ نواز سے باتیں کرے، جس کو اعتراض کرنا ہے وہ امام حسن پہ اگر کر سکتا ہے تو کرے۔ میں امام حسن کا مسلک پیش کر رہا ہوں، امام حسن کی فکر پیش کر رہا ہوں، امام حسن کی تفسیری نکات پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی کہتے ہیں جب رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ نے پھر امام حسن نے نام لیے، میں نام نہیں لوں گا، امام حسن نے کہا اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلانی اے فلانی اے فلاں، اور پھر فرمایا عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کے خاندان کے لوگ ہو۔ اللہ اکبر، غور کریں، رسول اللہ، امام حسن کہہ رہے رسول اللہ نے نام لے لے کر پکارے فلاں 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 فلاں، انہوں نے نام بھی لیے، میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ان ناموں کو میں لے سکوں، لیکن بات جتنی ہو سکتی اتنی کر رہا ہوں۔ اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلانی اے فلانی، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل، عمل کرنا عمل۔ اور پھر فرمایا کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف رسول اللہ کا نسب لے کر آؤ۔ فرمایا میرے آقا نے، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، حسن بصری میرے نانا نے کہا تھا ایسا نہ ہو نبی کے گھر والوں کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا نبی کے گھر والوں جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کا کوئی انسان کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، رسول اللہ کے گھر والے میدان محشر کو یاد کر کے اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر آنسو بہا رہے ہیں، اور ہمارے پاس عمل کے معاملے میں کیا ہے؟ یہی کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ کدھر گیا عمل؟ وہ آنسو بہا رہا ہے کعبے کی چھت پہ سجدے میں، جس نے 25 پیدل حج کیے، جو 700 رکعتیں نماز ادا کرتا تھا، وہ امام حسن بادشاہ، وہ امام حسن جو صدقے میں ایک ایک فقیر
فقیر کو 50-50 ہزار دے دیا کرتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ آنسو بہا رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ اتنے بیٹھے ہزاروں کا مجمع ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کتنے عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور جا کر کتنوں نے فجر پڑھنا ہے؟ یہی تو رونا ہے. جلسے میں مولانا کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 گھنٹے کا وقت نکال سکتے ہو. سر آنکھوں پہ سلام کرتا ہوں تمہیں سلام ہے، برائی نہیں کر رہا ہوں. مولانا کی بات سننے کے لیے، مولانا سے ملنے کے لیے 5 گھنٹے کا ٹائم ہے. مولا سے ملنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پیچھے پھرتے ہو ہاتھ چومنے کے لیے. او سید کے ہاتھ چوم لے، مولانا کے ہاتھ چوم لے، پیر کے ہاتھ چوم لے. ہمارے قریب آ بھی گئے، ہم تمہارا کیا بنا پائیں گے؟ سچی بات کر رہا ہوں، برا مت ماننا. میرے پاس آ گئے، میں تمہارا کیا بنا سکوں گا؟ میرے بھائی، ہم لوگ تو انسان ہیں، انسان کمزور لوگ ہیں. بیمار پڑو گے ہم تو تمہاری خیریت بھی پوچھ نہ سکیں، اتنے ہم کمزور ہیں. ہمارے قریب آنے کے لیے اتنا دوڑ بھاگ کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو. بیمار پڑو گے تو میں خیریت بھی نہ پوچھ سکوں آپ کے، بلکہ دوبارہ ملو تو شاید پہچان بھی نہ سکوں آپ کو. چلیں اگر پتہ چل جائے، پہلی بات پتہ تو چلے کہ آپ بیمار ہو. اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پڑو، میں مصیبت دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اگر آپ کی روزی کا مسئلہ ہو، میں روزی دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. میں آپ کو سچی بات کہنے آیا ہوں. اصلاح معاشرہ کی محفل میں میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنے نہیں آئے. مجھے مرنا ہے، ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے سچی بات پہنچانے کی. بھائی، مولانا کے قریب ہونے کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی محنت کبھی مولا کے قریب ہونے کے لیے بھی کر لو. مولانا تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائے گا میرے بھائی، پیر صاحب تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے میرے بھائی، سیاسی لیڈر تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے. وہ میرا اللہ، تو بیمار پڑے شفا وہ دے گا، روزی کی ضرورت ہے روزی وہ دے گا، رزق کی ضرورت ہے رزق وہ دے گا. تیری بدقسمتی کو خوش قسمتی میں وہ بدلے گا. تیری بیٹی کو رشتے نہیں آئیں گے، گھر تک وہ پہنچائے گا. وہ تیری مرنے کے وقت تیری تکلیف کو کم وہ کرے گا. مرنے کے بعد قبر میں اسی کی رحمتیں کام آئے گی، اسی کی رحمت سے تو جنت میں جائے گا. لیکن سیاسی لیڈر کے قریب بھاگنے والے، مولانا کے قریب بھاگنے والے، پیر کے قریب بھاگنے والے، میرے بھائی کبھی اللہ کے قریب بھی تو آنے کی کوشش کر. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ارے سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا کتنا آسان ہے. ایک آسان نسخہ ہے، ہمارے قریب ہونے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دینی پڑے گی، ہے نا؟ میں بات کہہ دوں سچی، بڑے بڑے تحفے دینے. ارے بھائی، یہاں تو امیر اور غریب میں بھی فرق ہو گیا. مسافے میں غریب آئے تو الگ انداز، امیر آئے تو الگ انداز. یہی ہے نا؟ خوبصورت آئے الگ انداز، بدصورت آئے الگ انداز، ان پڑھ آئے الگ انداز. ظالموں نے مسافے کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، شادیوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، بیماری کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا. جس کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ لینا کسی امیر شہر کا جنازہ ہے. اور جہاں کندھے کو جنازہ ترستا ہو، سمجھنا کسی غریب کا جنازہ ہے. اگر امیر شہر سود خور ہے، حرام کھاتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو بھی کندھا بدلنے والوں کی قطار ہوگی. اور غریب شہر اگر مسجد کا امام ہے تو بھی اس کا جنازہ کاندھے کو ترس رہا ہوگا. یہ تم نے حالات بنا رکھے ہیں. لیکن بہرحال اس ظالم معاشرے میں کس سے قریب رہنا چاہتے ہو؟ کون ہے اپنا؟ اور وہ اللہ جو روزی دے، رزق دے، تقدیر بدلے. تمہارے سارے کام وہ اللہ بنائے. ماں کے پیٹ میں جب باپ بھی نہیں کھلا سکتا تھا، اللہ نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ کیوں اللہ کے قریب نہیں آتے؟ میرے اللہ سے رشتہ کیوں نہیں جوڑتے؟ حضور صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے آئے تھے، اور آج تم حضور کے مشن کو تم نے زمین میں دفن کر دیا. خدا سے جوڑنے کے علاوہ تم سب سے جوڑ رہے ہو. سیاسی لیڈروں سے جوڑا، ننگے دھڑنگوں سے جوڑا، اس سے جوڑا، اس سے. میں کہتا ہوں جس سے بھی جوڑنے کا حکم تھا وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ذریعہ تھا خدا تک جڑنے کا. جو خدا
کسی لباس میں ہے اسے شیطان کہتے ہیں۔ جو خدا تک نہ لے جائے اپنے پاس رکھ لے، کسی لباس، چاہے وہ خطیب کے لباس میں ہو، چاہے وہ شیخ کے لباس میں ہو، چاہے وہ ادیب کے لباس میں ہو، چاہے وہ کسی لباس، جو خدا سے روک دے وہ شیطان ہے۔ سارے لوگ تو یہ جلسے کیوں تھے؟ خدا تک پہنچانے کے لیے۔ اگر جلسہ خدا سے روک دے تو یہ شیطان روک دیا نا خدا سے۔ ارے تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لے جائیں گے جنت میں۔ ہاں تم خود بھی نہیں جاؤ گے جناب، تم کدھر؟ نماز کے وقت سوتے پڑے رہنے والوں، تم خود بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے، میں تو پہنچا ہوا، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ او ظالم، تیرا یہ زہریلا جملہ کتنے لوگوں کو چھلنی کر رہا ہے۔ اگر خدا تک پہنچنے والے کو نماز کی ضرورت ہے اور جو پہنچ گیا اس کو ضرورت نہیں ہے، تو امام حسین کا تو آخری کام ہی سجدہ تھا۔ تو کیا امام حسین نہیں پہنچے تھے اللہ تک؟ بتا تو صحیح۔ کچھ ظالم تو ایسے پاگل پیدا ہو گئے جو سرکار عالم پناہ وارث پاک کو بھی بدنام کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وارث پاک کہتے ہیں جو نماز نہ پڑھے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا مرید نہیں ہو سکتا۔ وارث پاک کو بدنام کیا، مدار پاک کو بدنام کیا، بزرگوں کو۔ ہمارے کسی بزرگ کے یہاں بے نمازی کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور ان کے پیارے اور چہیتے بیٹے سرکار عالم پناہ وارث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اصلاح اعمال و عقائد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت مولانا غلام وارث صاحب سے سنا کہ یہ تاریخ سرکار عالم پناہ کی چوکھٹ کے لیے دی گئی تھی، وہاں کے خطیب و امام حضرت مولانا غیاث الدین صاحب مرحوم و مغفور، ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ محفل ہونی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کی خدمت کا اعتراف کرتے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو وہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ وقت ماشاءاللہ کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات بہت سارے خطبہ کو سن چکے ہیں اور میرے بعد بھی آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو سننا ہے، اس لیے اب کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، جب پیدا کیا تو پھر موت کیوں دی؟
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمارت بنائی تو آپ توڑتے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ اس کو ختم کیوں کریں گے؟ عمارت توڑنے کے لیے تو نہیں بنائی جاتی، کام ختم کرنے کے لیے تو نہیں شروع کیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے، انسان کو آزمایا ہے، انسان کو جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ ہم آزمائیں، جانچیں کہ تم میں کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس دنیا کے اندر اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اس دنیا کے اندر غیبت کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں چغلی کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے. میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں جانچیں، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہیں جانچیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. ہم یہاں اچھے عمل کے لیے آئے ہیں. بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، بتائیے کہ یہ جلسے کا ایک مقصد ہے. اگر اس جلسے میں آپ کو یہ کہہ کے بلایا گیا ہے کہ یہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اگر یہاں کوئی نوٹنکی کرنے لگے تو آپ کو اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ رسول کے ذکر کے نام پہ بلایا؟ آپ یہاں نوٹنکی کرتے ہیں، آپ یہاں لطیفہ گوئی کرتے ہیں، آپ یہاں ناچ گانا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ نے جب کسی مقصد کے تحت کسی کام کو کیا اور وہ مقصد پورا نہ ہوا تو لوگوں کو اعتراض ہوگا، یار بلایا کس لیے تھا اور کر کیا رہے ہیں؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ گانے سننا تو نہیں تھا، غزلیں سننا تو نہیں تھا، آوارگی کرنا تو نہیں تھا، عیاشی کرنا تو نہیں تھا، جرائم کرنا تو نہیں تھا. زمین کے اوپر اللہ اکبر زنا کر کے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے. اس دنیا میں صرف آئے تھے نیک عمل کرنے کے لیے. عمل کے لیے آئے ہو میرے بھائیوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے مراحل 6 ہیں، انسان 6 منزلوں سے گزرنا ہے اس کو. مثال کے طور پر صوفیاء فرماتے ہیں پہلی منزل ہے انسان مٹی سے خمیر تک، یعنی جب آدمی کی پہلی منزل ہے وہ مٹی سے اٹھا خمیر تک آیا، اس کے بعد باپ کی پیٹ میں آیا، دوسری منزل ماں کے پیٹ میں آیا، تیسری منزل دنیا میں آیا، چوتھی منزل قبر میں جائے گا، 5ویں منزل اور قبر سے اٹھنے کے بعد 2 ہی منزلیں ہیں اور وہ آخری منزل ہے. اس کے بعد پھر سفر ختم ہے. یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 3 مراحل گزر چکے ہیں، اب ہم 4تھی منزل میں ہیں، صرف 2 منزلیں باقی ہیں. مٹی سے خمیر تک خالص اللہ کے فضل سے، خمیر سے باپ کی پیٹ تک اللہ کے فضل سے، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک اللہ کے فضل سے. اس میں کسی کی محنت کو عمل دخل نہیں، اس میں کسی کی کاوش کو عمل دخل نہیں، خالص فضل الہی سے قدرت نے دنیا میں پہنچا دیا. اب اس دنیا میں آئے ہو، آگے کے سارے مراحل عمل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، عمل پر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں پھر عرض کروں گا بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے، میرے بات بھی کسی کو سننا ہے. اتنا سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، مختصر میں اتنا سمجھ لیجئے، عمل کرو عمل. یہ جو تمہارے دل و دماغ کے اندر خبط سوار ہے نا کہ عمل نہیں بھی کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے. ابھی علامہ صاحب جو ہے علم پر بہترین گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے خلیفہ کے حوالے سے، رب کے خلیفہ کے حوالے سے. آپ مجھے بتا
بتائیں اللہ اکبر حضرت آدم کو کتنے اہتمام سے پیدا کیا. توجہ کرنا میرے بھائیوں, کتنے اہتمام سے پیدا کیا. اللہ اکبر. کائنات بنائی کن کہہ کر, زمین بنائی کن کہہ کر, آسمان بنایا کن کہہ کر, چاند بنایا کن کہہ کر, ستارے بنائے کن کہہ کر, سیارے بنائے کن کہہ کر, شفق کا جمال کن کہہ کر, افق کی سرخی کن کہہ کر, دریا کی روانی کن کہہ کر, سمندر کی طغیانی کن کہہ کر, سریا کی انجمن سجائی کن کہہ کر, سب کچھ بنایا کن کہہ کر. لیکن اللہ اکبر, جو انسان چند فٹ کا ہے اپنے خلیفہ کو کن کہہ کے نہیں بنایا, کن کہہ کے بنا سکتا